ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ آج کے شو میں امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ، اور پاکستان میں صحافت کرنا کیوں مشکل ہے۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکی امداد میں کمی فلسطینی پناہ گزینوں کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ He doesn't want to give any additional funding. ذہنی مسائل کی تشخیص میں اب ڈاکٹر کا ساتھ دے رہی ہے ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی۔ اور قدرتی حسن سے مالا مال امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک کی سیر۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً 1.25 کروڑ افراد غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور ان کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں میں اب تیزی آ رہی ہے۔ امیگریشن کے نظام میں سختی لانا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی وعدوں میں سے ایک تھا، لیکن اس سلسلے میں قانون سازی کی راہ میں انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں امان اظہر کے پاس۔ امان، غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت؟ جی سارا، واشنگٹن میں امیگریشن ریفارم اس وقت ٹاپ ایجنڈا آئٹم ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کل بدھ کو جو امیگریشن حکام ہے انہوں نے امریکہ بھر میں 17 ریاستوں میں 7-Eleven سٹورز کے خلاف کارروائی کر کے وہاں سے جو غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے افراد ہیں ان کو گرفتار کیا، جس میں ان کے مالکان اور مینیجرز بھی شامل تھے۔ دوسری جانب یہاں واشنگٹن میں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دھڑے ہیں وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں جو امیگریشن میں مجوزہ کے قانون میں جو مجوزہ اصلاحات ہیں اس کے بل کے اوپر۔ اور ڈیموکریٹس کی کوشش ہے کہ جو 80,000 سے زائد ایسے نوجوان ہیں جنہیں ڈریمرز کہا جاتا ہے، جو کم عمری میں امریکہ غیر قانونی طریقے سے لائے گئے، ان کو اس بل میں کوئی ریلیف مل سکے، جبکہ جو ریپبلکن حلقے ہیں وہ زیادہ سخت قانون کے حق میں ہیں، زیادہ کمپریہنسو قانون چاہتے ہیں جس میں ویزا لاٹری اور چین مائیگریشن جیسے معاملات بھی ڈیل کیے جائیں۔ اگلے 5 دن اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس میں یہ ڈیل یا معاہدہ طے پائے دونوں حلقوں کے درمیان۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاسبل حکومت یا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، جو کسی بھی سٹنگ ایڈمنسٹریشن کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ تو انہی معاملات پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے اس رپورٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیل پر پہنچنے کی جلدی ضرور ہے، لیکن صدر کی پیشکش کے باوجود معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ آپ جامع امیگریشن ریفارم سے زیادہ دور نہیں۔ اگر آپ اس کے لیے ایک قدم اور آگے جانا چاہتے ہیں تو میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ لیکن ریپبلکن ممبران کا کہنا ہے کہ امیگریشن اصلاحات 4 اہم شعبوں میں کی جانی چاہیے۔ ان معاملات کا تعلق کم عمری میں غیر قانونی طور پر لائے گئے نوجوانوں کی مدد اور سرحدوں کی حفاظتی نظام، ویزا لاٹری اور چین مائیگریشن سے ہے۔ یہ وہ 4 بنیادی معاملات ہیں جن پر ہم گفت و شنید کر سکیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں موجود ریپبلکنز امیگریشن اصلاحات کا بل اسی تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا تجویز کردہ بل سخت ہے لیکن منصفانہ بھی ہے۔ یہ سخت اس لیے ہے کیونکہ یہ امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے امریکہ آنا اور یہاں ٹھہرنا مشکل بناتا ہے۔ لیکن نظام حکومت کی بندش میں محض 5 دن رہ جانے کے باعث کانگریس کے پاس درمیانی راستہ تلاش کرنے کے لیے وقت کم ہے۔ نتیجتاً صدر کی جانب سے پیشکش اس مسئلے کے حل کے لیے کافی نہیں لگتی۔ یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ اس معاملے کے سیاسی حل میں کتنی مدد دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر صدر ایک واضح پوزیشن لیں تو اس سے ریپبلکن دھڑوں میں کچھ اتفاق کی رائے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی پوزیشن سے ڈیموکریٹک حلقے اتفاق نہ کریں تو پھر معاملات جوں کے توں رہیں گے۔ اور ایسی صورتحال میں ڈیموکریٹس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے بچوں کی مدد کا راستہ نکالنا اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے لیے حکومت کی سرگرمیاں معطل کی جائیں۔ جی، آپ نے رپورٹ دیکھی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ میں امیگریشن حکام کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی جانب سے ایسی کارروائی کی گئی، بلکہ اوباما دور میں بھی 2013 میں بھی 7-Eleven سٹورز کے مالکان اور مینیجرز کے خلاف ایسی ہی کارروائی کی تھی اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ جی، جو 7-Eleven سٹورز ہیں یہ امریکہ کے کئی شہروں میں نظر آتے ہیں۔ کنوینئنس سٹورز ہیں جہاں پہ جنوبی ایشیا سے خاص طور پر تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد کام کرتی نظر آتی ہے۔ امان اظہر، تھینک یو فار دس اپڈیٹ۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آزادی صحافت مشکلات کا شکار ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سال 2017 کی رپورٹ کے مطابق صحافتی آزادی میں پاکستان دنیا کے 180 ممالک میں 139ویں نمبر پر ہے، اور گزشتہ روز اسلام آباد میں مسلح افراد نے بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافی طاہا صدیقی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کسی صحافی یا میڈیا سے منسلک شخص کو نشانہ بنانے کا پہلا واقعہ نہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کو کن خطرات کا سامنا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم سے۔ عائشہ، پاکستان میں بڑی تعداد میں میڈیا ہاؤسز ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، جن صحافیوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں؟ جی عائشہ۔ عائشہ کو ہم سن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے عائشہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم کوشش کریں گے کہ عائشہ تنظیم کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں لیں، اور عائشہ سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو صحافی تنظیمیں ہیں اور پھر جو صحافی ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ جو الزام لگاتے ہیں۔ جی عائشہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری پہلا سوال میرا یہ تھا کہ وہ صحافی جو ہیں وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ثاقب، کئی مختلف چیزیں، مثلا ولی خان بابر جن کا قتل کے قاتلوں کو عدالت نے سزا دی، ان کا تعلق کراچی کی سیاسی جماعت MQM سے اس وقت بتایا گیا تھا۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت بلوچ قوم پرست تنظیموں کی طرف سے صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارا موقف بیان نہیں کریں گے، صرف حکومت اور کا بیان کریں گے تو ہم آپ پر حملے کریں گے۔ لیکن بڑے شہروں میں جس طرح سے طاہا پر اٹیک ہوا، جس طرح سے اعزاز سید پر ہوا، مطیع اللہ جان پر ہوا اور لوگوں پر ہوا، ان میں پاکستان کی اور عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو فٹ بیٹھتا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں آتی ہیں اور اس میں the indicators بقول ہیومن رائٹس گروپس کے، جس کی وجہ سے وہ بعض ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں۔ تو ان الزامات پہ ایجنسیوں کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، ان حملوں کے بارے میں؟ دیکھیے، ایجنسیز ان حملوں کے آف کورس ڈینائی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پچھلے سال جب پاکستان میں سوشل میڈیا بلاگرز کڈنیپ ہوئے تھے تو ملٹری سے لنک کیا گیا اور ملٹری نے اوپنلی کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس میں بالکل انوالو نہیں ہیں۔ لیکن جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں تو بھی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حملے کے بعد بھی مطلب نہ تو پروٹیکشن ہے، صحافی سیف محفوظ نہیں کرتے، اور ایک خاص قسم کے ٹاپکس کو کور کرنے والے صحافی سیف محفوظ نہیں کرتے، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو حفاظت فراہم کریں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تو یہ کہتی ہیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات کے بعد کس قسم کا فالو اپ کرتی ہیں؟ صحافیوں کو پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے صحافتی تنظیموں کی طرف سے، وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں۔ سلیم شہزاد کے مرڈر کے بعد بھی کمیشن بنا، اس پہ ریکمنڈیشنز دی گئیں، لیکن اس میں کوئی سگنیفیکنٹ فالو اپ ہم نے ہوتے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو پچھلے سال میں 3 صحافیوں پہ اٹیک ہوا تھا، ان میں سے کسی کا بھی کیس ریزالو نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کی پچھلی آپ 15-20 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، CPJ کے مطابق تو ایک ڈینیل پرل کا مرڈر حل ہوا تھا، وہ بھی انٹرنیشنل پریشر میں، اور ایک ولی خان بابر کا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اٹیک اور کسی حملے کا کوئی انویسٹیگیشن، کوئی فالو اپ نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات سب سے بڑی ہے کہ بھئی اگر حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس اور اگر یہ حملے اور حل کروانا ان کا کام ہے، تو they have to find who's doing this۔ جی عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے۔ تھینک یو عائشہ فار دس راؤنڈ اپ۔ اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان میں صحافی کس طرح اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنا کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے صحافی طاہا صدیقی سے۔ طاہا، آپ فون کے ذریعے، امید ہے کہ میری آواز سن سکتے ہیں، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ جو واقعہ کل آپ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے یہ مذاق بھی اڑایا کہ آپ کیسے اتنے لوگوں کو چکما دے کے نکل گئے۔ لوگوں کا اس طرح کا رسپانس پڑھ کے کیسا لگا آپ کو؟
جی بیسکلی یہ تو ایک محدود سا رسپانس آیا ہے، ورنہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مختلف انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز، لوکل میڈیا، پاکستانی میڈیا، سب نے جو یہ بات چلائی ہے. اور مجھ سے یہ سوال پہلے بھی پوچھا گیا ہے اور میرا کہنا یہی ہے کہ میں ان کو، وہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے یہ جو اکاؤنٹس چلاتے ہیں یہ انہی کے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، انہی کے پیڈ اکاؤنٹس ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلاتی ہے اس طریقے کی، اور ایک پیٹرن ہے ان کا جو کہ جس طریقے سے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جی یہ ایک معجزہ تھا جس طریقے سے میں نکلا ہوں، اور میرے ساتھ ابھی بھی میری صحافی برادری کھڑی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہے، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی باڈیز کھڑی ہیں، اور جو سچ ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. یہ تھوڑا بہت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے، ہاں یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کل جب سوشل میڈیا پہ یہ واقعے کے بارے میں آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی، تو 10 سے 12 افراد کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن آپ کی FIR میں آپ نے 4 افراد کا ذکر کیا، اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی یہ بیسکلی میں کیونکہ اس وقت جب میں نے ٹویٹ کی تھی تو اس وقت فریش سا واقعہ تھا، اس وقت مجھے پتا تھا کہ کیا ہوا ہے سارا، میں نے اسی طریقے سے بیان کیا جیسا ہوا تھا. اس کے بعد پھر بعد میں جب پولیس والوں نے مجھ سے کافی میری ورزش کرائی، جی مجھے لے کے گئے لوکیشن پہ، یہ پھر 10 لوگوں سے ملوایا، سینئر سے ملوایا، تو میں نے ان کو جب وربلی بتایا تھا تو میں نے وہی ذکر کیا تھا جو میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا تھا سیریل کے اکاؤنٹ سے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب وہاں لکھا تو کیونکہ میں شوق میں تھا، میں ایک ٹراما میں ہوں، جس طریقے سے میں گزرا ہوں، میں اپنی زندگی مجھے ایک نئی ملی ہے اور میری جان بچی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا. لیکن اب میں ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کروں گا. مجھے یہ ڈسکرپنسی نظر آئی ہے، میں ابھی خاکے بنوانے کے لیے جا را ہوں پولیس تھانے، کیونکہ اس ڈسکرپنسی پہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال بنتا ہے، ایک کریڈیبلٹی آپ کی بھی ہے جس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی پہلے 10 لوگ کہے اور بعد میں 4 ہو گئے، لیکن بہرحال حملہ تو آپ پہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ دوں گا. جی ٹھیک ہے، بہرحال اسٹیٹمنٹ دوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی مطلب میرا یہ بھی دیکھیں نا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، اگر 4 لوگ تھے، 6 لوگ تھے، لوگ تو تھے نا. جی ہاں بالکل، مطلب ایک واقعہ تو ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پبلک جو ہے جو دیکھ رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہی ہے، وہ مزید ڈیٹیلز ہے. جی اوور آل جو ہے جو ایشو ہے وہ تو ہے، ڈیٹیلز آپ دیں گے. یہ بتائیے دھمکیاں آپ کو اس سے پہلے بھی مل رہی تھی؟ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں آپ کہتے ہیں آپ کی طرف سے کالز آئیں، پھر آپ نے اس کے بعد اس کیس کو پرسو کیا اسلام آباد کورٹ میں. اس کے بعد سے کیا آپ کو کبھی سیکیورٹی کوئی ایسی فراہم کی گئی جس سے آپ سیف محسوس کر سکیں؟ جی بیسیکلی جب سے میرا یہ واقعہ ہوا ہے میں پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوں، لیکن پولیس والے جو ہے خود ہی مجھے کل اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر جو تھے، اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر طلال چودھری صاحب حامد میر کے شو میں تھے، اور میری وہاں پہ جب اسٹوری رن کی گئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد بولا ہے کہ جی ہم کبھی خود بھی ہیلپ لیس ہوتے ہیں. تو انہوں نے آفر تو کی ہے، کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں پولیس والے، مجھ سے میرے رابطے میں بھی ہیں، مجھے سیکیورٹی اب فراہم کی گئی ہے، پہلے نہیں فراہم کی گئی. آپ کو سیکیورٹی مل گئی ہے. تاہم میں بریفلی آپ سے 2 بہت کوئک کویسچنز کرنا چاہتی ہوں، جلدی سے جاننا چاہتی ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو دھمکیاں چونکہ پہلے بھی ملتی رہی ہیں، آپ ایک ایسے ماحول میں گھر سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں جہاں یو آر ناٹ شیور کہ آپ سیفلی گھر واپس آ بھی سکیں گے یا نہیں، تو آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کی اس وقت کیا توقع ہے؟ مجھے بریفلی یہ بتا دیجیے پلیز. جی بیسکلی میں تو اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس بارے میں ابھی تو میرا اس پہ فوکس ہے کہ اس کے حوالے سے میں جو ہوں ساری فارمیلٹیز، لیگل فارمیلٹیز پوری کروں. اس کے بعد آگے میرا کام کیا رہے گا اس کے حوالے سے میں پہلے بھی مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس دفعہ یہ ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ میں نے نیا تھریش ہولڈ کیا ہے کہ مجھے دن دہاڑے اس طریقے سے لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ہے کہ اب میں اپنا اگلا لائحہ عمل طے کروں گا کہ کس طریقے سے آگے بڑھوں. توقع مجھے یہ ہے اداروں سے کہ بیسکلی کیونکہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور جو اصل ادارے ہیں ان سے توقع ہے کہ شاید وہ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ جی کیا کیوں ہوا اور کیسے ہوا. فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرسائز کرنا غلط ہے. بہت شکریہ طاہا صدیقی ہمارے ساتھ اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں مزید بات کرنے کا. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. طاہا واحد جرنلسٹ نہیں ہیں، تو امید ہے کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات پبلک کے سامنے آ سکیں. بہت شکریہ. فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے ادارے UNRWA کی فنڈنگ میں کمی کی امریکی دھمکی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس پر ایک رپورٹ شامل ہے پروگرام میں آگے چل کر. اور اس کے علاوہ ذہنی مسائل کی تشخیص میں ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی کیسے مدد دے رہی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں آج کا ورلڈ ویو.
برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے بیلجیم کے شہر برسلز میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا احترام کرے، جو کہ دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ 11 دسمبر کو نیو یارک میں زیر زمین سفر کے نظام میں دہشت گردی کی کوشش کرنے والے 27 سالہ ملزم کا بیان آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے عقائد اللہ پر داعش کی مدد اور تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال کرنے سمیت 6 الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ تیونس میں معاشی مسائل، قیمتوں میں اضافے اور بے روزگاری کے خلاف 3 روز سے جاری احتجاج میں پولیس نے تقریباً 300 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کئی شہروں میں فوج تعینات کر دی ہے۔ سنگاپور میں جنگلی حیات کے سینٹر نے ناپید ہونے کے خطرے سے 2-4 جانوروں کے نومولود بچوں کو نمائش کے لیے پیش کر دیا، جس میں دریائی گھوڑے، اورنگٹن اور چھپکلی کی ایک قسم بلو گیکو کے بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال سنگاپور کے اس سینٹر میں 145 قسم کے جانوروں کے 540 بچے پیدا ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسطینیوں کے لیے امداد بند کرنے کی ٹویٹ سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس ادارے کے لیے سب سے زیادہ فنڈز امریکہ مہیا کرتا ہے اور نروا تقریباً 52 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کر رہا ہے، جس کے لیے امریکہ نے گزشتہ سال تقریباً $36 کروڑ دیے تھے۔ صدر ٹرمپ کا ٹویٹر پیغام پالیسی بننے کی صورت میں نروا کی سرگرمیاں کس طرح متاثر ہو سکتی ہیں، اس بارے میں وائس آف امریکہ نے ادارے کے ترجمان سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلسطینیوں نے صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات میں کبھی بھی دیانتدار منصف نہیں بن سکتا۔ صدر ٹرمپ اس پر برہم ہے اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتے تو وہ انہیں دی جانے والی لاکھوں ڈالر کی امداد روک دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ صدر نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ وہ تب تک اضافی فنڈنگ نہیں دینا چاہتے یا فنڈنگ روک دینا چاہتے ہیں جب تک فلسطینی مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر آمادہ نہیں ہو جاتے۔ ریلیف ایجنسی کے ترجمان کرس گنس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے فنڈنگ کم کرنے کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ تاہم اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے اردن، لبنان، شام، مغربی کنارے اور غزہ میں 50 لاکھ مہاجر متاثر ہوں گے۔ اگر انروا اپنا کام چھوڑ دے تو مشرق وسطیٰ میں 5 لاکھ بچے روزانہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، 90 لاکھ افراد ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کر سکیں گے، 38,000 لوگ چھوٹے کاروباروں کے لیے قرضے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مگر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ادارے پر سخت تنقید کی ہے۔ انروا فلسطینی مہاجرین کے مسئلے کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ مبینہ طور پر واپسی کے حق کے بیانیے کو بھی دوام بخش رہا ہے، جس کا مقصد اسرائیلی ریاست کا خاتمہ ہے، اس لیے انروا کو اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ ادارے کے ترجمان ان کے اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ ایک فلاحی تنظیم کس طرح سے مہاجرین کے بحران کو زندہ رکھ سکتی ہے یا کسی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتی ہے، زمینی حقائق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، جہاں انروا روزانہ 5 لاکھ طالب علموں کو تعلیم دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کرس کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے فنڈنگ روک بھی دی تو ان کا ادارہ کام جاری رکھے گا، مگر جس پیمانے پر کام اب ہو رہا ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ سینڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ ہیلتھ سیگمنٹ میں آج کچھ چونکا دینے والے اعداد و شمار۔ دنیا بھر میں ہر 4 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اعصابی یا ذہنی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس وقت آپ یا آپ کے ارد گرد ایسا کوئی ہے جو اسی مشکل کا شکار ہے۔ لیکن سارا اس میں بہت سے لوگ یا تو اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے یا بتانا نہیں چاہتے، اور ایسے میں تشخیص اور علاج میں مدد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے ورچوئل ریئلٹی۔ یہ نوجوان ممکنہ طور پر ایک پریشان کن صورتحال سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ نوجوان کلاس رومز اور کیفیٹیریاز میں بلیز کا مقابلہ کرنے اور ممکنہ دوستوں کو ہر مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ طالب علم جس طرح مختلف صورتحال سے نمٹتے ہیں، اس سے ماہر نفسیات کو ان بچوں کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے جو کسی نہ کسی حد تک ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔
लिहाजा मिसाल के तौर पर एक मुकालमे ही को लीजिए जहाँ एक लड़का एक मेज पर बैठा है, साथ ही उसका बैग भी पड़ा है कि इतने में एक और नौजवान आता है, अपना बैग सीट पर रखता है और कहता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। वो जवाब देता है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और हमने देखा और जिस बात में हमारी ज्यादा दिलचस्पी शामिल थी वो ये थी कि नौजवान इस सारी सूरत हाल को कैसे अपने नुक्ता नजर से देखते हैं। जाहिर है एक ही जैसी सूरत हाल पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा सकता है। कुछ नौजवानों ने इस सारे मुकालमे को धमकी आमेज और खौफजदा करने वाला पाया और महसूस किया कि मेज पर बैठा लड़का उन्हें पसंद नहीं करता, जबकि दूसरे कुछ नौजवानों ने सोचा कि आज इस लड़के का दिन अच्छा नहीं गुजरा। इस सब का मकसद नफ्सियाती तशखीस के अमल को इस तरह बनाना है कि वो आरामदेह और तफरीह की तरह लगे। जब हमने टैबलेट्स कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू किया तो बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया और उसमें ज्यादा दिलचस्पी ली, और फिर जब हमने वर्चुअल रियलिटी मुतारफ कराई तो उसके इस्तेमाल के लिए हकीकतन बच्चों की लाइनें लग गई। वो डॉक्टर्स जिन्होंने इस तशखीस का जायजा लिया है कहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा तालिब इल्मों की कम वक्त में परख में बहुत मददगार है। ताहम उनका ये भी कहना है कि इस अमल को किसी की ज़ेरे निगरानी और थेरेपिस्ट्स की मदद से अंजाम देने की जरूरत है। केविन एलेक्स के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। आखिर में थोड़ी सी सैर हो जाए। सारा अमेरिका के नेशनल पार्क्स में तकरीबन 417 मकामात ऐसे हैं जो अपने कुदरती हुस्न और तारीख के बाइस महफूज किए गए हैं। तो आज हम व्यूअर्स को लेके जा रहे हैं मुल्क के एक इंतहाई मशहूर नेशनल पार्क में जिसका नाम है येलोस्टोन। ये मगरबी रियासत वायोमिंग में तकरीबन 9000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसके खूबसूरत मनाजिर देखते हैं माइका मायर्स की नजर से, जो अमेरिका के तमाम नेशनल पार्क्स के रिकॉर्ड साज सफर पर निकले हैं। ओल्ड फेथफुल नामी गर्म पानी का चश्मा, तकरीबन 500 दूसरे गर्म चश्मों और 10,000 दूसरे जियोथर्मल मकामात पर मुश्तमिल येलोस्टोन नेशनल पार्क का सबसे मारूफ हिस्सा है। माइका मायर के मुताबिक 1872 में कांग्रेस की जानिब से कायम किए गए इस पार्क की हुदूद में दुनिया के तकरीबन निस्फ गर्म पानी के चश्मे वाक़िए हैं। यहाँ बहुत से गर्म चश्मे हैं और ऐसे चश्मे भी हैं जो बुनियादी तौर पर जमीन में से फूटते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि अंदर से उबलती हुई जमीन किस तरह की होगी। और यहाँ से निकलने वाले बाज बुलबुले असल में सिर्फ कीचड़ है। कभी कभी ये सब जादू की मानंद लगता है, क्योंकि इस बोर्ड वॉक पर चलते हुए आपको अपने दाएं बाएं अचानक मिट्टी के बड़े बड़े तालाब नजर आने लगते हैं, जहां जगह जगह से बुलबुले निकल रहे होते हैं। असल में ये वो जगह है जहां आप जमीन के अंदर झांक सकते हैं। येलोस्टोन के इन चश्मों में मुख्तलिफ रंगों की वजह इस गर्म पानी में फलने फूलने वाले माइक्रोब्स हैं और पानी का दर्जे हरारत रंग की तब्दीली के लिए अहम फैक्टर है। इसमें कौसे कज़ाह का हर रंग मौजूद है, नीला, हरा, जामनी, पीला, नारंगी और सुर्ख। आप पार्क के किसी हिस्से में भी हों, आपको जमीन से धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। और ये येलोस्टोन की सबसे ऊंची आबशार है, 94 मीटर, यानी नियाग्रा फॉल से दोगुनी ऊंची। हर साल येलोस्टोन पार्क आने वाले तकरीबन 40 लाख से ज्यादा सयाह अमेरिकन वेस्ट की निशानियों में से एक को देखने यहाँ आते हैं। सड़क किनारे जब कोई जानवर दिखाई देता है तो हर कोई अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी करके उनकी तस्वीर लेने लग जाता है। येलोस्टोन अमेरिका की वो जगह है जहां ज़माने कदीम से खास किस्म के 2 कोहान वाले बैल या बाइसन रहते आए हैं। पार्क में बाइसन की 4 से 5,000 पर मुश्तमिल आबादी दुनिया में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इन जानवरों की आखिरी आबादी है। यहाँ और भी दीगर जानवर इधर उधर घूमते नजर आते हैं। ताहम इस पार्क की अलामत ओल्ड फेथफुल के ये गर्म चश्मे ही हैं। अगर आप गर्म चश्मों का नजारा करना चाहते हैं तो इसके लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं। फेथ लिबिडिस के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान और साकिबुल इस्लाम को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।